پیر کامل وہی ہے جو اپنے مرید کو بالکل آزاد چھوڑ دے، لیکن توجہ میں، نظر میں ہر وقت وہ اس میں پیروی میں رہے. کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ مگرمچھ ہے، مگرمچھ اپنے انڈے خشکی میں دیتا ہے اور خود تالاب میں آ جاتا ہے، اور مگرمچھ اپنے آنکھوں کی توجہ سے، اس کی کشش سے اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انڈوں کو سیکتا ہے، اور پھر انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، پھر اس کی وہ تربیت کرتا ہے. تو یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیوخ ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے کہ ان کے مرید کہیں بھی ہوں وہ رہیں گے انہی کے. ہمارے مرید کہیں بھی چلے جائیں، دنیا میں کسی بھی مقام پہ چلے جائیں، وہ رہیں گے انہی کے رہیں گے. یعنی کہ اب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک کامل شیخ ہے، اب مرید ان کی صحبت میں اس نے اتنا وقت گزارا، لیکن وہ جب جانے کے لیے کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حضور مجھے آپ کی کاملیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی فیض نہیں ہوا. جی مجھے آپ سے کوئی فیض نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ فیض کیوں نہیں ہوا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، اور وہ حجاب کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گرو اور چیلا ہوتا ہے، تو چیلا اپنے گرو کے ساتھ ایک وقت ساتھ گزارتا ہے. اب جب کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو چیلا اپنے گرو سے کہتا ہے کہ گرو اب مجھے اجازت دے کہ میں کوئی دوسرا گرو تلاش کروں. تو گرو نے کہا کیوں، آخر کیا ایسی بات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن مجھے تیری کاملیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عرصے میں جتنے لوگ جس مقصد کے لیے تیرے پاس آئے وہ سونا بن گئے. تو آپ نے فرمایا اچھا چل، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، اب تو جب ہمارے پاس سے جدا ہو رہا ہے، جائے رہے، تو ہم تجھے کچھ تحفہ تو دیں. ایک کام کرو، تم میری وہ پوٹلی ہے اس کو اٹھا کر لاؤ. اب وہ چیلا پوٹلی اٹھا کر لاتا ہے. جب پوٹلی اس کا گرو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک صندوقچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا لوہے کا باکس ہوتا ہے. لوہے کے باکس کے اوپر ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوتا ہے. تو چیلا بولتا ہے گرو اس میں تو ایک پتھر ہے. آپ نے فرمایا اس پتھر کو نکال اور کسی لوہے پہ رگڑ. جب وہ اس کو لوہے پہ رگڑتا ہے تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. تو چیلا بولتا ہے حضور یہ تو پارس ہے، یہ تو جس چیز کو چھوئے سونے کا بن جاتی ہے، میری تو تقدیر بدل گئی. تو اس گرو نے سوال کرتا ہے اپنے چیلے سے، اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم نے اس کو نکالا اور چھوا، یہ سونے کا بن گیا، اور یہی پتھر اس لوہے کے باکس میں 30 سال سے رکھا ہوا ہے، یہ سونے کا کیوں نہیں بنا باکس؟ اس نے بولا ہاں، یہ چیلے نے کہا یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ کیوں نہیں بنا. تو شیخ نے کہا، اس کے گرو نے کہا اچھا تم غور سے دیکھو اس کے اندر کیا ہے. جب دیکھتا ہے تو ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر رکھا ہوتا ہے. تو شیخ بولتا ہے تیرے اور میرے درمیان سونا بننے سے تجھے جو روکے ہوئی ہے نا، یہ ایک حجاب ہے جس کو تو اٹھا دے. وہ حجاب کیا ہے؟ وہ حجاب ہے یقین کا. کہ جب مرید کو اپنے شیخ پر یقین کامل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہی جو یقین کامل میں کامل ہے، وہ کامل یقین کامل سے نکل کر اس مرید کامل میں چلا جاتا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرید کامل ہے. اب کشف القبول ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کشف القبول کیا ہے، تو اس کے معاملات کیا تھے؟ اگر کشف قبول کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک شعر جو آپ تمام لوگوں نے بہت توجہ سے سنا ہوگا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارے پیر کامل کاملارا رہنما. یعنی کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ لاہور تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا تھا؟ کشف القبول اگر آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ آپ اپنی روحانی تربیت کو مکمل کرو تو آپ کے لیے جائز ہے.
اگر کشف القبور آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ میری جو تربیت رہ گئی ہے اور میرا شیخ وہاں سے چلا گیا تو میرا شیخ میری تربیت کرے، تو اس نیت سے اگر کشف القبور کرتے ہو تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہی کشف اگر آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ میں یہ جانوں کہ اس قبر میں اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کشف القبور اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ یہ صرف جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، کیسا وقت گزر رہا ہے، کس طرح وہ ہے، تو وہ اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے بزرگان دین کشف کے جو اعمال ہیں وہ اتنے عام نہیں کیا کرتے تھے. اگر مثال کے طور پہ میں کسی صاحب مزار کے پاس جاتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ صاحب مزار جو تھے یہ سورہ قریش کی دعوت کے بہت بڑے عامل گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس سورہ قریش کا ایک بڑا حصہ موجود ہے. اب میں چاہوں کہ میں ان سے اس حصے کو طلب کروں تو میرے لیے جائز ہے، اور اس میں مجھے فائدہ ہوگا، اس سے مجھے نفع ہوگا، اس سے میری روحانیت میں اضافہ ہوگا، اس سے میری تربیت مکمل ہوگی. اگر وہ لوگ جو سورہ قریش کے ذریعے کشف القبور کرنا چاہیں یا کسی عمل کی اجازت لینا چاہیں یا کسی معاملات کو طے کرنا چاہیں یا اپنی تربیت کو مکمل کرنا چاہیں، تو وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے، اور خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیا ہو. کیونکہ کشف القبور کا عمل جس سورہ قریش کے ذریعے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو سمجھاؤں گا، اس کے لیے سورہ قریش آپ کی 1.25 لاکھ ہونا ضروری ہے. اگر 1.25 لاکھ سورہ قریش نہیں ہوئی آپ کی اور آپ نے وہ کشف کا عمل کرنا شروع کیا کسی صاحب مزار پہ، تو اس کا آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. اب جن لوگوں کی سورہ قریش 1.25 لاکھ ہو چکی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ سورہ قریش کے ذریعے وہ کشف رکھیں، وہ کشف کھولیں، اپنا وہ کشف القبور کریں، وہ اپنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے کریں، اپنی تربیت کے لیے کریں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ کشف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے جو اعمال جو ان کے چل رہے ہیں اس اعمال سے ہٹ کر، یعنی کہ اگر کوئی شخص سورہ قریش 1111 بار پڑھ رہا ہے تو وہ اپنا اس کو کنٹینیو رکھے. لیکن اگر کشف کے لیے کسی صاحب مزار پہ اگر وہ جاتا ہے اپنے کشف قبور کرنے کے لیے، اپنے عمل کو کھولنے کے لیے، اپنے اندر کے کشف کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے اندر کے کشف کو کھولنے کے لیے، تو وہ عمل یہ کسی صاحب مزار کے پاس جائے باوضو ہو کر، اور جب وہ گھر سے نکلے تو اسی ہی نیت سے نکلے جس نیت کو جیسے میں نے طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے. اس نے صاحب مزار کے پاس جانا ہے اور جا کر اس صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے کچھ نہیں کرنا، پہلے مراقبہ کرنا ہے. اس نے آنکھ بند کر کے پرسکون ہو کے درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لے، اس کے بعد پرسکون ہو کے بیٹھ جائے بالکل آنکھ بند کر کے. اس نے کوئی تصور نہیں کرنا، اس نے کوئی کچھ نہیں کرنا، بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ جائے وہ. اس کے بعد اس نے 5 تسبیح سورہ قریش کی پڑھنا ہے. لیکن اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہر تسبیح اس کی مکمل ہوگی، یعنی کہ جب 100 دانے اس کے مکمل ہوں گے، اس کے بعد اس نے سلام قول من رب الرحیم اس آیت کو پڑھنا ہے اور ایک تسبیح پڑھنا ہے. یعنی کہ جب سورہ قریش کی ایک تسبیح ہو گئی، اس کے بعد اس نے سلام قول من رب الرحیم کی ایک تسبیح پڑھی، پھر اس نے سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھی، پھر اس نے ایک تسبیح سلام قول من رب الرحیم کی پڑھی. اس طرح 5 تسبیح سورہ قریش اور 5 تسبیح سلام قول من رب الرحیم کی کرنا ہے، اور 40 دن یہ اپنا عمل مکمل کرنا ہے. کتنے دن؟ 40 دن اپنا یہ عمل مکمل کرنا ہے. تو اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے ان بزرگ سے جن سے وہ کرنا چاہتا ہے، اور ربط ایسا قائم ہوتا ہے، ایسا ربط قائم ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو پوری دنیا سے غافل ہو جاتا ہے وہ. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی صاحب مزار کے پاس جا کے سورہ قریش پڑھتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہی صاحب مزار جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو روح ہوتی ہے، پھر وہ روح اقدس، وہی روح
پھر باقاعدہ طور پہ اس شخص کی تربیت بھی کرتی ہے، اس کو تعلیمات بھی دیتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو دادا میاں ہیں حضرت نبی رضا شاہ صاحب، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے روضہ مبارک پہ حاضری دے کر آپ نے اسی ترتیب اور طریقے سے جب آپ مراقب ہوئے تھے تو آپ کا ربط قائم ہوا تھا۔ ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض ہے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت اجمیر کے اندر بہت ٹھنڈ تھی اور آپ اسی عمل کے دوران وہاں موجود تھے اجمیر شریف میں، آپ کو ٹھنڈ سا احساس ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے لحاف لے کر، اس شخص نے اس لحاف کو ہمارے دادا میاں کو اڑا دیا، تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، آپ نے کہا حضور میں یہاں لحاف کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تو خالی آپ چاہیے، آپ کا فیض چاہیے۔ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اپنا رب کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کنیکشن کیا ہے اور یہ رب کیا ہے اور یہ کس طرح قائم ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ہمیں پورا سال ہو گیا ہے، ہم نے ایک ڈاٹ والی پریکٹس اپنے مریدوں کو کرائی، اپنے شاگردوں کو کرائی کہ جس کا فیض، جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا ہے کہ ان کی یکسوئی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اگر وہ ایک شعور میں بھی موجود ہو، اگر وہ سورہ قریش کا عمل کر رہے ہوں، سورہ قریش کا عمل پڑھ رہے ہوں، تو ان پہ کوئی اثر فرق نہیں پڑتا۔ اب وہی لوگ جب اس خاص ترتیب کے ساتھ اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور مراقبہ بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ کشف القبور کے لیے اس صاحب مزار کے پاس جب جائیں گے تو یقیناً ان سے روحانی اور باطنی فیض بھی ان کو عطا ہوگا، ان کو ملے گا۔ لیکن ترتیب اور طریقہ یہی ہے کہ آپ نے غسل کر کے، وضو کر کے، پاک صاف ہو کر، عطر کا استعمال کر کے جب کسی بھی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب یہ 40 دن کا جو یہ عمل ہے، پھر یہ متواتر طریقے کے ساتھ بالکل پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ لیکن 40 دن کا یہ عمل آپ کی 40 سال جو باقی زندگی اگر بچی ہوگی نا، تو سمجھ لینا قدم بقدم آپ کی رہنمائی کے لیے وہی صاحب مزار، وہی آپ کے پیر و مرشد، وہی توجہ، وہی فیض آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ اگر آپ اس دنیا سے بھی دوسری دنیا کے اندر منتقل ہو گئے تو پھر وہی فیض آپ کی اولادوں میں بھی منتقل رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کی کمائی اولادوں نے کھائی، تو اگر آپ لوگ اس میں روحانیت کی دنیا میں اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ یہ فیض، یہ روحانیت، یہ محنت، یہ سب کچھ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، آپ کے مریدوں کے لیے ہے، آپ کی اولادوں کے لیے ہے۔ اب ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا وہ ہمارے والد محترم سے ہوا، ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہمارے پیر و مرشد سے ملا، یعنی کہ ہم نے اگر دیکھا جائے ہمارے حصے میں ان کی محنت بھی آئی، جنہوں نے ریاضت کری، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی ریاضت کرائی کہ تاکہ میرے حصے کی محنت، میرے حصے کا پھل جو تم کھا رہے ہو اور تم جو محنت اور ریاضت کرو گے اس کا پھل تمہارے مرید کھائیں۔ یہ ایک ایسا ترتیب اور طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ لیکن اس کی اجازت ہونا، اس کی اجازت لینا، اور سورہ قریش آپ کی جب سوالات پوری ہو جائے آپ ابھی نہ کرو، آئی بات سمجھ میں؟ آپ جو عمل اپنا کر رہے ہو اس کے بعد کر لو، یا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی بات میں اگر بتاؤں نا، تو میں کسی بھی مزار پہ گیا ہوں، میں کسی بھی شہر میں کسی بھی مزار پہ گیا ہوں، تو جب میں نے فاتحہ پڑھی اور جب میں مراقب ہوا یا جب میں نے کوئی بھی کام کیا، میں نے ہمیشہ اپنے شیخ ہی کو توجہ میں رکھا، میں نے ہمیشہ اپنے شیخ ہی کو سب کچھ پایا، اور ہر جگہ
میں نے ایک ہی کو پایا. یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے، 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 یہ فلاں ہے. ہم نے فلاں 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 کے اس پہ نہیں جانا. ہمارا ایک ہی سب کچھ ہے. ہم جس مزار میں بھی جاتے ہیں، ظاہری میں وہ کچھ بھی ہو، لیکن باطن میں جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ ہمارے شیخ سے ہی ملا. ہم نے جس چہرے کو بھی دیکھا ہم نے اسی کا چہرہ دیکھا. ہم نے جس چہرے میں دیکھا اسی کا چہرہ دیکھا. جس چہرے کو دیکھا اسی چہرے کو دیکھا. ہمیں جہاں سے بھی فیض ملا ہمیں وہی فیض ملا. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہمیں ہمارے شیخ سے ملا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تمہیں تمہارا شیخ ہر سو نظر آئے، ہر جگہ نظر آئے، ہر چہرے میں نظر آئے، تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح، تمہارے اصل، تمہارا باطن تمہارے شیخ میں صلاحیت کر گیا ہے. تمہارا شیخ تم میں صلاحیت کر گیا ہے کہ اب تم نہیں ہو، اب وہ وہی ہے. لیکن اگر تمہارا شیخ اس دنیا میں حیات ہے اور اگر تمہارا شیخ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے، تم کسی بھی صاحب مزار کے پاس جاؤ، اگر تمہارا شیخ پاکستان میں ہے، تم ہندوستان میں ہو، تم بنگلہ دیش میں ہو، تم امریکہ میں ہو، تم یورپ میں ہو، تم کہیں بھی ہو، تم وہاں پہ کسی بھی مزار پہ جاتے ہو، جاؤ، لیکن تصور میں اپنے شیخ کو ہی رکھنا. فیض اپنے شیخ سے ہی لینا. کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی کشف تمہارے شیخ کی توجہ سے ہی کھلے گا. یہ نہیں کہ تمہارے شیخ نے تمہیں بتا دیا، تم گئے لگ گئے.